آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بیوی 1 سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہے۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا؟ سب کچھ کروایا، بچا سکے؟ نہیں۔ غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تھے شاید بچ ہی جاتا۔ سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتاتے ہیں۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، چاہے اسے موت آ جائے۔ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا، اس میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا لے۔ تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی آپ کی۔ یہ نبی کے لیے خاص ہے، اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے، یہ بین اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے۔ اصل میں لفظ ہے ملک الموت، دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا، ان کی آنکھ نکل گئی، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا، اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائے، سینکڑوں سال۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد ان کا اس کے بعد موت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب کو آنی ہے، ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے، باقی وہ سب کو موت آنی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر، ورنہ پیغمبروں کے لیے ٹل جاتی ہے۔ وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہیں، قیامت تک، قیامت میں تو سب کو موت آ ہی جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب کو موت آ چکی ہوگی، سارے فرشتے، جنات، انسان، مخلوقات، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے آج وہ جابر حکمران، بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں؟ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھپکنے میں مثل دینا؟ تو موت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی، اور موت کیا آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائن ہے قرآن میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر چیک کریں گے کون ہے صبر کرنے والا۔ اور جو صبر کرنے والا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کرٹیکل ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی، سورہ الحدید کے اندر ہے، بہت کرٹیکل آیت ہے، اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی ایڈریس ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ شد و مد کے ساتھ بیان ہوا ہے نا، آیت نمبر 22-23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، یعنی زمین پہ جتنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں، اور نہ تمہاری جان میں، یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا،
وہ تو پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے. ڈیفائن ہے، ہونا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو اربوں انسانوں کے ساتھ اربوں واقعات، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات، جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر. اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے، وہ تقدیر میں تھی، ملنی تھی. اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورۃ الحدید کی کہ زمین و آسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی ایفرٹس کی ہیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکے سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا. اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی. ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا. ان کو پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے. ان کا اللہ بچائے گا. اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ. اس نے کہا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں. تو یعنی آپ کے وہ حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے